इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो पीडीएफ ड्राइव से इसे मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप हजरत मोहम्मद की देखे प्रिडिक्शंस, उन्होंने कैसी जबरदस्त प्रिडिक्शनें की हुई है। वो प्रिडिक्शन बड़ी मशहूर है कि एक दफा हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि क़यामत तब आएगी जब ऐसा वक्त आ जाएगा कि अरबी ऊंची ऊंची इमारतें बनाने लगेंगे। तो मुसलमान कहते देखा, सुभान अल्लाह, हजरत मोहम्मद की प्रिडिक्शन जो है, पेशन गोई, वो दुरुस्त साबित हो गई। क्योंकि अब देखो बुर्ज खलीफा बन गया, जैदा टावर बन रहा है। वो वैसे मंसूबा नाकाम हो गया, बंद पड़ा हुआ पिछले 1-2 साल से। तो देखो अरबी ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे हैं। तो हजरत हमारे प्यारे नबी की पेशन गोई दुरुस्त हो गई। और एक वो रोमन की पेशन गोई, जो कोई बड़ी पेशन गोई, मैं आज प्रिडिक्ट कर देता हूँ, चाइना और अमेरिका की लड़ाई अगर हो जाती है तो उसमें अमेरिका जीत जाएगा। या अगर हम 80 की दहाई में होते तो हम कहते हैं अमेरिका और सोवियत यूनियन की लड़ाई में अमेरिका जीत जाएगा, सोवियत यूनियन हार जाएगा, और जो हार गया इसका मतलब ये। तो अच्छा, तो उसके अलावा और बड़ी पेशन गोइयां हजरत मोहम्मद ने की हुई है, जिसके ऊपर मैं अक्सर कहता रहा था कि मैं इनकी पेशन गोइयां एक एक करके आपको दिखाऊंगा कि ऐसी ऐसी भोंडी पेशन गोइयां, इतनी इतनी अहमकाना पेशन गोइयां हजरत मोहम्मद ने या तो की हैं या उनसे मंसूब की गई हैं, जिनका जिक्र मुसलमान आपके सामने नहीं करते। तो आज वो दिन आ गया कि आज वो उनमें से कुछ प्रिडिक्शनें, बहुत ज्यादा प्रिडिक्शनें हैं, तकरीबन कुछ 200 से ज्यादा प्रिडिक्शनें हैं, लेकिन आज सिर्फ मैं 6-7 मोटी मोटी पेशन गोइयां आपके साथ शेयर करूंगा और आप फिर देखना इन्होंने किया क्या। वो पेशन गोइयां नहीं आपको बताते हैं, वो ऊंची इमारत वाली बता देते हैं। हालांकि उसी का जो दूसरा हिस्सा है कि गुलाम बांदी अपने मालिक को जनेगी, गुलामी तो वैसे खत्म हो गई है, तो अब तो ऐसा दिन होता ही नहीं है। तो उन्होंने उसको तोड़ मोड़ के कहते हैं नहीं, अब खादमा भी, कई लोग आपस में अपनी खादम का रेप कर देते हैं तो उससे बच्चा पैदा हो जाए, तो हजूर पाक की मुराद उससे है। ऐसे गोल मटोल घुमा। अब इनके लिए और चैलेंज है, उस तरह की कुछ हदीसें आपके सामने रखने लगा हूं। अब ये इसको भी गोल मटोल घुमाएं, कैसे घुमाएंगे? अब चले आ जाए, आज देखते पहली प्रिडिक्शन। सर, ये सही अल बुखारी की 7116वीं हदीस है, वॉल्यूम 9 बुक 88, हदीस नंबर 232। हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि एक दिन ऐसा आएगा, एक घंटा ऐसा आएगा जब औरतों के, क्या बोले, बटॉक्स औरतों की पिठियां ऊपर नीचे हिलेंगी। Established till the buttocks of the women of the tribe move while going around दिया अल खलासा। यानी औरतों की जो पिठी है, क्या बोले उसे उर्दू में, उनकी जो बैक साइड है वो ठपड़ थड़ थड़ हिलेगी जब वो दियाल खलासा के गिर्द घूमेंगे। दियाल खलासा वो एक बुत था जिसका दाऊस ट्राइब जो था वो उसके गिर्द घुमा करती थी इस्लामिक पीरियड से पहले। तो हजरत, अब मुसलमानों को कहना चाहिए देखो हजरत मोहम्मद ने तो उसी वक्त बता दिया था कि ट्वर्किंग होगी, ट्वर्किंग। प्रिडिक्शन, कैसी प्रिडिक्शन कर दी। हालांकि मजे की बात है, इसमें खराबी देखो, मजाक के अलावा जो ट्वर्किंग जो है बड़े ऐसे से हो रही है, बैली डांसिंग वगैरह इस तरह की चीजें बड़े ऐसे से हो रही है। दाऊस ट्राइब किधर गया? वो तो खत्म ही हो गया बेचारा। या हजरत मोहम्मद के जमाने में होगा ना कोई बहुत बड़ा कबीला, तो वो तो खत्म ही हो गया बेचारा कबीला, ना पता ही नहीं कौन है वो। अब वो उनकी औरतें भी नहीं बची, तो कैसे ये किधर की ये पेशन गोई? द आवर विल नॉट बी स्टैब्लिश अंटिल द बटॉक्स। तो वो आवर तो कभी भी नहीं आएगा, यानी क्यामत की बात है। आवर विल नॉट बी स्टैब्लिश, ये वो बात हो रही कि क्यामत का वो घंटा कभी नहीं आएगा जब तक औरतों के चूतड़ नहीं हिलेंगे दियाल खलासा के गिर्द घूमते घूमते। फिर कहते हैं हजरत मोहम्मद की बड़ी जबरदस्त हदीसें हैं, प्रिडिक्शन है। ट्वर्क 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 ट्वर्क। अच्छा, ये होगी एक हदीस। बस अब देखी जाओ होंदा की है। हमारे साथ पंगे। बताओ जी, हदीस का जवाब दो, प्रिडिक्शन का जवाब दो। अच्छा, दूसरी प्रिडिक्शन। एक दफा क्या हुआ, सूरज ग्रहण लग गया, हजरत मोहम्मद डर गए। द सन इक्लिप्स ड्यूरिंग द टाइम of the messenger of Allah, he stood in great anxiety fearing that it might be the doomsday।
حضرت محمد ڈر گئے, چاند سورج گرہن لگ گئے, ایک دم کھڑے ہو گئے پریشانی میں کہ اوہ یہ تو کہیں قیامت تو نہیں آ گئی, اوہ. Till he came to the mosque, پھر وہ مسجد میں چلے گئے. He stood up to pray with prolonged قیام, بڑی دیر تک کھڑے رہے قیام, رکوع میں کھڑے رہے, اور prostration which I never saw him, اور اتنی دیر تک prostration سجدے میں گرے رہے کہ میں نے اتنی دیر کبھی دیکھا ہی نہیں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں. And prostration which I never saw him doing in prayer. And then he said, these are the signs. یہی تو وہ اشارے ہیں اللہ کے, not on the account of the death of anyone or life of anyone, but Allah sends them to frighten thereby his servant. تو اللہ یہ وہ اشارے بھیجتا ہے ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے. So when you see any such thing, تو جب بھی تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو یاد رکھنا, جلدی سے یاد کرنا, supplicate him and beg pardon, اللہ کو یاد کرنا اور اس سے معافیاں مانگنا. And in the narration blah 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 blah, سورج گرہن لگ گیا جو ہر 2-3 سال بعد کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی حصے میں لگا ہوتا. حضرت محمد, اور آج سے اگلے 10,000 سال تک کے سورج گرہن جتنے بھی لگنے ہم ابھی پریڈکٹ کر دیتے. اس میں اشارہ بھیجنے کی تو کوئی بات, اشارہ تو ہوتا ہے اسپونٹینیس, یعنی میں آپ کو اشارہ بھیجوں آنکھ مار کے, کہ آپ کو پتا تھا میں آنکھ ماروں گا, نہیں پتا تھا نا, تو یہ اس کو اشارہ کہتے ہیں جو اسپونٹینیس ہو, کہ کوئی نئی چیز آؤٹ آف دی نارم کوئی آپ کے کوئی اشارہ بھیجا ہے. تو یہ تو ہمیں پتا ہے اگلے 20,000 سال اگلے لاکھ سال بعد بھی کون سا سورج گرہن کہاں لگنا ہے ہمیں پتا ہے اس بات کا. تو حضرت محمد کو بیچاروں کو ظاہری بات ہے نہیں پتا تھا, ناسا کے ساتھ ان کی بات نہیں چل رہی تھی اس وقت. تو انہوں نے کہا اوہ یہ اللہ میں اشارہ بھیج رہا ہے, میں سمجھا پتہ نہیں قیامت آ گئی ہے. اور بڑی مزے کی بات ہے, سورج گرہن ایسا عجیب ہے, سوائے یونانیوں کے اور کچھ انڈینس کے اور چائنیز کے, موسٹلی جو کلچرز تھے وہ سورج گرہن سے ڈرتے تھے, انہیں واقعی نہیں پتا چلتا تھا. کچھ جو ساؤتھ امریکن مائنڈز تھے وہ سمجھتے تھے کہ ان کا خدا ہے جو سورج کو کھا جاتا ہے, تو وہ پھر دعائیں کرتے, او خدا چھوڑ دے ہمارے سورج کو, چھوڑ دے ہمارے سورج کو, ہمیں سورج چاہیے واپس, تو وہ پھر واپس آ جاتا ہے. تو جہالت کے بہت سارے, حالانکہ صاحب نظر آتا ہے چاند آ رہا ہے اس کے سامنے, بہر آئی ڈونٹ نو شاید ہمارا یہ باعث ہے اس لیے ہمیں پتا. تو یہ دیکھیں حضرت محمد سورج گرہن سے ڈر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اشارے ہیں, نمازیں پڑھو تو ٹھیک ہو جائے گا. ہمیں پتہ نمازیں نہ بھی پڑھیں, اتنی دنیا نمازیں نہیں پڑھ رہی ہوتی, اور اسلام سے پہلے لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے, تو سورج گرہن لگتا ہے ہٹ جاتا. یہ دوسری پریڈکشن تھی. اچھا جی, یہ بڑی مزے کی پریڈکشن ہے, یہ ساری پریڈکشن ہے قیامت کے حوالے سے. یہ دیکھیے گا بڑی مزے کی بھی حدیث ہے اس میں, یہ صحیح البخاری کی 601ویں حدیث ہے, بک 9 حدیث نمبر 77. اس میں حضرت محمد ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھے, عشاء prayer, and in his last days and after finishing with Taslim he stood up and said, اپنے آخری دنوں میں انہوں نے کہا, do you realize the importance of this night, کیا تمہیں اس رات کی اہمیت کا پتا ہے؟ Nobody present on the surface of the earth tonight would be living after the completion of 100 years from this night. تو انہوں نے حضرت محمد نے کہا کہ جو بندہ اس وقت دنیا میں زندہ ہے آج سے 100 سال بعد تک تم میں سے ان میں سے کوئی بھی بندہ زندہ نہیں رہے گا. The people made a mistake in grasping in meaning of the statement of Allah's messenger and the judge. تو لوگوں نے غلط سمجھا کہ حضرت محمد شاید یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت 100 سال کے اندر آ جانی ہے. And they indulged in these things which are said about these narratives. But the prophet said nobody present on the surface of earth tonight would be living after the completion of 100 years. He meant what the century would pass away. اللہ, تو یہ کیا بات کرنے والی, یعنی یہ ایسی بات ہے. ابھی اس پہ آتا ہوں. یعنی اگر یہ حدیث ویسے بھی کی بڑے آرام سے عشاء کے وقت کھڑے ہو کے انہوں نے کہا میں بڑی کوئی عقل کی بات کرتا ہوں, اب یعنی میں عقل کی بات کروں دوستوں, جو لوگ 100 سال کے ہیں نا, میں پریڈکشن اسی طرح ایگزیکٹلی اس طرح کی نہیں دے رہا کیونکہ وہ تو انہوں نے دے دیا نا, اب میں اپنی بونگی ماروں. جو لوگ 100 سال کے اس وقت دنیا میں زندہ ہیں وہ آج سے 50 سال بعد زندہ نہیں ہوں گے. تو آپ کہو گے یار اس میں کون سی بڑی خاص بات, ساری بات ہے جو 100 سال کا آج ہے آج سے 50 سال بعد وہ 150 سال کا ہو چکا ہوگا. جو ہمیں پتا ہے کہ انسان 150 سال تک زندہ نہیں رہتے, تو ظاہری بات انہوں نے لڑک جانا, تو اس میں کیا خاص بات ہے. تو اس میں اس حدیث میں غلطی یہ ہوئی, کچھ لوگ اس کو یہ سمجھے کہ حضرت محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 سال کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ مر جائیں گے, قیامت آ جائے گی 100 سال کے اندر. کچھ لوگوں نے یہ کہا نہیں, حضرت محمد صرف اپنے صحابیوں کی بات کر رہے ہیں, جس میں اوپر بات یہ آتی ہے کہ وہ سارے صحابی دنیا میں ہر طرف تو نہیں تھے. حضرت محمد نے کہا جو لوگ اس وقت دنیا میں زندہ ہیں, چاہے آسٹریلیا میں ہو امریکہ میں ہو, جن کا پتہ بھی نہیں تھا, وہ بھی مر جائیں گے. اور جو کہ خاص صحیح بات ہے کیونکہ سب کو پتا ہے 100 سال سے زیادہ لوگ زندہ نہیں رہتے, وہ مر جائیں گے. تو اس کے اوپر ایک اور حدیث بھی مل گئی. تو اگر آپ کو یہ کلیئر نہیں ہے نا کہ حضرت محمد کا مقصد کیا تھا یہ کہنے کا, تو اس کے اوپر ایک اور حدیث ہے. یہ ہے صحیح مسلم کی 2500
39वीं Abu Zayd reported that Allah Messenger came back from Tabuk, ये ग़ज़वा तबूक के बाद की बात है, asked about the last hour, कि आखिरी क़यामत वाले दिन की बात हो रही है. तो उसके जवाब में हजरत मोहम्मद ने बताया there would be none amongst the created being living things on the earth who would survive. यानी कोई भी जिंदा चीज जिंदा नहीं रहेगी इस सेंचुरी के एंड तक, यानी 100 साल के अंदर अंदर. तो ये इनसे स्पेशली पूछा गया कि क़यामत कब आएगी, तो हजरत मोहम्मद के हिसाब से 100 साल के अंदर अंदर ही खत्म हो जाएगा काम. 1400 साल गुजर गए, किधर गई प्रेडिक्शन नहीं. अच्छा, और दूसरी जगह पे हजरत मोहम्मद को जब नहीं पता चलता होगा, अल्लाह ही जानता है, सिर्फ छोटे छोटे साथ हिंट भी दे देते हैं. अब मुसलमान क्योंकि पता है 1400 साल गुजर गए हैं, नहीं कहा जा सकता क़यामत कब आनी है. अच्छा, क़यामत के हवाले से और भी बड़ी बहुत प्रेडिक्शन मशहूर है ना, क्योंकि जब बोंगियां सर से गुजर जाएं, जब झूठ पे झूठ हवाई फायर पर हवाई फायर मार दोगे तो आप कहीं ना कहीं पर पकड़े जाओगे. तो ऐसे ही है. अगली हदीस देखते हैं. ये हदीस में सही मुस्लिम की 2951वीं हदीस है. इसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, I and the last hour have been sent like this. तो हजरत मोहम्मद यहां पे बता रहे हैं कि मैं, यानी हजरत मोहम्मद और आखिरत वाला दिन इस तरह भेजे गए. इस तरह उन्होंने इशारा करके बताया कि इतना, यानी हम साथ जुड़े हुए हैं, इतने करीब हैं हम आपस में. फिर वही बात, 1400 साल गुजर गए, आपको हजरत मोहम्मद गुजरे हुए 100 साल 200 साल 300 साल 1000 साल उनते ले आओ. हवाई फायर बहुत. ये सही बुखारी मुस्लिम की अभी तक हदीसें आपके सामने रखी हैं मैंने. आगे चलते हैं, एक एक करके सारी हदीसें रखेंगे आज. इस तरह की और बहुत पढ़ी हुई है, ये इसका एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी, हजरत मोहम्मद और उनकी प्रेडिक्शनें. अच्छा, ये अगली हदीस सही अल बुखारी 3346, that the prophet once came to her in a state of fear. बड़े डरे डरे हजरत मोहम्मद एक दफा आए हजरत ज़ैनब के पास. वही वो ज़ैद की बीवी वाले. नहीं, वैसे 2 ज़ैनबें थी शायद, दो ज़ैनबें थी हजरत मोहम्मद की बीवियों में, पता नहीं, मैं खलवाई है. ज़ायद बहू, जो पहले बहू हुआ करती थी फिर बाद में बीवी हो गई, ले पालक बहू. अच्छा, none has the right to be worshipped but Allah, कह दो कि कोई भी नहीं है जो इबादत के लायक है सिवाय अल्लाह के. Woe unto the Arabs from the danger that has come near. An opening has been made in the wall of Gog and Magog like this, making a circle with his thumb and index finger. ज़ैनब बिन जैश ने कहा, अच्छा तो सॉरी तर्जुमा, तो हजरत मोहम्मद डरे डरे आए, उन्होंने कहा कि जो यजूज और मजूज की जो दीवार है उसके अंदर सुराख हो गया इतना बड़ा. इशारे से उन्होंने किया, इतना बड़ा जिसको हम कहते हैं ना A1, इतना बड़ा सुराख हो गया है यजूज मजूज की दीवार में. हो डरे हुए. तो ज़ैनब ने कहा, हजरत ज़ैनब ने फरमाया, ओ अल्लाह's messenger, shall we be destroyed even though there are pious person amongst us? He said, yes, when the evil person will increase. तो हजरत ज़ैनब ने कहा कि बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, तो क्या होगा, क्या हम सारे मारे जाएंगे? बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं. तो हजरत मोहम्मद ने कहा, हाँ, सब जब ईवल बढ़ जाएगा तो सारे मारे जाएंगे. अब देखें कितनी जगह पे इन्होंने कहा सही हदीसें हैं, मैं इस तरह भेजा गया हूं, यजूज मजूज की दीवार में सुराख हो गया, 1400 साल पहले का सुराख हुआ है, इतना बड़ा हजरत मोहम्मद के मुताबिक इतना बड़ा सुराख हुआ है. अभी तक हमें यजूज मजूज नहीं मिल रहे. गूगल अर्थ फाड़ के जगह जगह चप्पा छान मारा. मरीख और चांद की तस्वीरें हमारे पास हैं, GPS हमने बना ली हैं, यजूज मजूज ही नहीं मिल रहे. इतना बड़ा सुराख, अभी से इतने बड़े सुराख से उन्होंने आंख भी नहीं मार के बाहर देखा कि भाई कौन है, क्या हो रहा है बाहर. हथौड़ियां, उनकी छेड़ियां खत्म हो गई हैं. भाई मुझे बता दो, कहा मैं उनको छेनी दे दूं जाके. अच्छा, ये भी बोंगी हवाई फायर, अच्छा, तो ये तो हो गई. अगली हदीस इसी हवाले से. ये हजरत जाबिर ने एक दफा कहा, I said to Jabir, how can you swear by Allah? नहीं, शुरू से करते हैं. I saw Jabir ibn Abdullah swearing by Allah that Ibn Sayyid was Dajjal. ये मोहम्मद बिन अल मुनकद्दिर फरमा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जाबिर ने इब्न सैयाद को दज्जाल बोला अल्लाह की कसम खा के. तो मोहम्मद बिन अल मुनकद्दिर ने कहा जाबिर को कि तुम कैसे अल्लाह की कसम खा सकते हो. तो जाबिर ने आगे से कहा कि मैंने उमर स्वेरिंग बाय अल्लाह रिगार्डिंग दिस मैटर इन द प्रेजेंट, कि मैंने उमर से सुना है, ये सुनी सुनाई बातें, उनने किया तो उनने किया थे, मैं हूं कह रहे हैं. तो
وہ جابر کہہ رہا ہے کہ عمر نے کہا اللہ حضرت محمد کی موجودگی میں اللہ کی قسم کھا کے, اور حضرت محمد نے انکار نہیں کیا کہ ابن سید جو تھا وہ دجال ہے. اب دجال بھی اس زمانے میں پھر رہا تھا جو جن کا مسلمان بڑا بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں, جو بندہ انہیں پسند نہیں ہے, وہ یہ دجال آ گیا, وہ یہ فتنہ آ گیا. اس زمانے میں حضرت عمر نے بھی کہہ دیا, بھائی عادتیں ان کی ویسی ہیں نا لوگ مسلمانوں کے سامنے کہ یہ دجال ہے, اور حضرت محمد نے انکار نہیں کیا. حضرت محمد نے کہا ٹھیک ہے لگے رہو آپس میں ایک دوسرے کو دجال بولی جاؤ. تو دجال اس وقت پھر رہا تھا, ابھی تک نہیں آیا. گوگ مگوگ, وہ یجوج ماجوج, وہ جو ضیاء آپ کا کیا نام ہے اس کا, یوتھ کلب والا, جو بڑے مزے سے یجوج ماجوج کو مانتا ہے, اس کی دیوار میں اتنا بڑا سوراخ ہو گیا, ابھی تک نہیں پھر رہا. حضرت محمد اور قیامت اس طرح بھیجے گئے آس پاس, اتنا پاس, ابھی تک قیامت نہیں آئی. عورتوں کے چوتڑ ہلیں گے تھکڑ تھڑ گئے وہ بھی نہیں. وہ داؤس کا جو قبیلہ ہے وہ بھی نہیں, وہ بھی ختم ہو گیا, ہے ہی نہیں. اچھا داؤس کا قبیلہ ختم ہو گیا, اسی طرح ایک اور بڑی مزے کی حدیث یہ دیکھیں. حضرت محمد نے کہا آخری گھنٹہ قیامت تب آئے گی جب دنیا میں رومنز ہی رومنز ہو جائیں گے. باقی کی حدیث ہے فضول سی ہے, اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. یہ بھی پریڈکشن انہوں نے کہ حضرت محمد نے کہا رومنز ہی رومنز ہو جائیں گے دنیا میں. رومنز کے بیچارے مکے ہوئے, انہوں نے 1400 سال ہو گئے, 800 سال ہو گئے ہیں رومنز. بیزنٹین امپائر کو ختم ہو گئے 800 سال ہو گئے ہیں. جہاں پہ کانسٹینٹی نوپل ہے وہاں پہ اسلام کا دین بول بالا ہے. سلطنت عثمانیہ پچھلے 800 سال سے وہاں پہ ہے. کیڑے رومنز ہی رومنز, پوری دنیا میں نہیں, دنیا میں وہ سپر پاور رومنز نہیں رہے. حضرت محمد نے وہی بات کی, اس زمانے کے حساب سے بات کی. جیسے آج ہمیں امریکہ نظر آ رہا ہے, چائنا نظر آ رہا ہے, تو ہم جو پریڈکشنیں کریں گے وہ امریکہ یا چائنا کے حوالے سے کریں گے. مزے کی بات ہو کوئی ایسا افریقہ کا ملک آج سے 1000 سال بعد سپر پاور بنا ہوا ہو, تو مدد تب ہے نا میں اس افریقہ کے ملک کی بات کروں. ساؤتھ افریقہ ہوگا ایسا جو پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہوگا, یا سوئٹزرلینڈ ہوگا جو پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہوگا. مدد تب ہے نا. لیکن انہوں نے اسی کی بات کی جو اس وقت کی سپر پاور تھی رومنز, اور انہوں نے اسی حساب سے کہ پوری دنیا میں رومن ہی رومن ہوں گے. کتنے گئے رومنز؟ وہی ہوائی فائر. اچھا جی اگلی اسی حوالے سے کہ رومنز ہی رومنز ہوں گے ہر جگہ پہ. اچھا یہ بڑی مزے کی حدیث ہے, دیکھیے گا. یہ ہے ضعیف حدیث, ضعیف یعنی غلط حدیث ہے. حضرت محمد نے کہا کہ the greatest war, the conquest of Constantinople and the coming forth of the Dajjal will take place within the period of 7 months. کہ دجال آ جائے گا, کانسٹینٹینوپل پہ قبضہ ہو جائے گا, قسطنطنیہ پہ, اور the greatest war جو ہے یہ 7 مہینے کے اندر اندر ہوگی. اس کو انہوں نے ضعیف کہہ دیا کیونکہ ظاہری بات ہے یہ تو ہوا ہی نہیں, تو انہوں نے ضعیف کہہ دیا اس کو. اچھا چلو مان لیا کہ چین ٹوٹی ہوگی, کہیں پہ کوئی بندہ جھوٹا ہوگا, ضعیف کہہ دیا, بڑا آسان ہے کہنا. لیکن اس میں انہوں نے ضعیف اس لیے اس کو کہا کیونکہ اس میں یہ کہا گیا 7 مہینے میں یہ ہوگا. اگر کوئی ایسے ویگ سی بات کر دی جاتی کہ ایسا ہوگا کبھی, تو پھر شاید ضعیف نہ کرتے. اچھا ثبوت دوں, یہ لیں پھر اگلا ثبوت چیک کریں. یہ حسن ہے حدیث, سنن نبی داؤد کی 4294ویں حدیث. The flourishing state of Jerusalem will be when Yathrib is in ruins. جیروسلم کی جو سٹیٹ ہوگی وہ بڑی خوشحال ہوگی, لیکن مدینہ اس وقت تباہ و برباد ہو چکا ہوگا. The ruined state of Yathrib will be when the great war comes. یہ تب ہوگا جب بہت جنگ عظیم آ چکی ہوگی. پتہ نہیں کون سی جنگ عظیم کی بات ہو رہی ہے, پہلی جنگ عظیم میں تو ایسا نہیں ہوا. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. The outbreak of the Great War will be at the conquest of Constantinople and the conquest of Constantinople when the Dajjal comes forth. اب سمجھ آئی آپ کو؟ یہ صحیح کو, اس حدیث کو غلط نہیں بولا, ضعیف نہیں بولا, کیونکہ اس میں 7 منتھ کا ٹائم نہیں بتایا گیا. اس میں بھی حالانکہ بونگی مار دی کہ جب قسطنطنیہ پہ قبضہ ہو جائے گا تب دجال آ جائے گا, اور اس کو وہ گریٹ وار ہوگی. اب دجال prophet struck his thigh or his shoulders with his hand and said, this is as true as you are here or as you are sitting, meaning قسطنطنیہ 1286 میں آٹومن سے قبضہ کیا ترکیوں نے. کیڑا دجال کتھے آیا, کتھے گیا؟ بڑی جنگ ہوئی اس وقت. اچھا گریٹ وار, فرسٹ گریٹ وار ہوئی, تب تو کانسٹینٹینوپل تھا ہی نہیں, تب تو استنبول بن چکا ہوا تھا. تو کدھر گیا دجال آپ کا؟ غلط, وہی ہوائی فائر بونگی.
چلیں اب آخری حدیث پہ اس کو ریپ اپ کرتے ہیں, بہت دیر میں نے 2 گھنٹے بول دیا. I will narrate to you a hadith that none other than I will tell you about after it. I heard Allah saying, Allah's messenger saying, from among the portents of the hour are the following, کہ religious knowledge will decrease by the death of religious learned men. یہ اللہ حضرت محمد اناس کے تھرو بتا رہے ہیں آخرت کی نشانیاں, کہ آخرت کی نشانی ریلیجس نالج ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گا کیونکہ ریلیجس مین مرنے لگ جائیں گے. تو اب یہ پتہ نہیں, یہ جو آج کل پھر رہے ہیں مفتی طارق مسعود وغیرہ 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 وغیرہ, یہ 2 نمبر لوگ ہیں. ریلیجس اگنورینس ول پریویل, ریلیجس اگنورینس ول پریویل. There will be prevalence of open illegal sexual intercourse. یہ بھی بڑے عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے, کوئی دنیا میں کوئی لوٹا نہیں مچی ہوئی. ریلیجس اگنورینس ول پریویل, وہ تو ہر بندے کے ریلیجس اگنورینٹ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. وہ عیسائی مسیحی کہتے ہیں آپ ریلیجس اگنورینٹ ہے, وہ آپ کہتے ہیں وہ ہیں, وہ یہودی کہتے ہیں وہ ہیں, باقی ہندو کہتے ہیں وہ ہیں. یہ تو ہر جگہ سے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو. ویمن ول انکریز ان نمبر اینڈ, یہ سب سے مزے کی بات ہے, ویمن ول انکریز ان نمبر اینڈ مین ول ڈیکریز ان نمبر so much that 50 women will be looked after by one man. یہ ذاکر نائک وغیرہ کے لوگوں کی تو کہ عورتیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ ایک مرد جو ہوگا 50 عورتوں کی دیکھ بھال کر رہا ہوگا. ہائے ہائے بھائی, تم ہر بندے کے دلوں میں لڈو پھوٹے ہیں. اس وقت کے صحابہ بھی کہیں کہ یا اللہ کاش ہمیں اس وقت میں پیدا کر دے کہ ہماری 50 عورتوں کی ہم ہم ان کے مالک ہوں. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تاریخ میں, کبھی بھی نہیں ہوا. ذاکر نائک کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی بڑی مشہور, اس کے کوئی پتہ نہیں لاکھ سے زیادہ ویوز ہیں کہ پتہ نہیں کتنے ویوز ہیں. اس میں اس نے ذاکر نائک نے یہ بونگی ماری, کھڑے کھڑے جھوٹ بولتا ہے نا ذاکر نائک. جرمن عورتیں زیادہ مرد کم, انگلینڈ فرانس امریکہ ساروں کے کہتا ہے زیادہ, سب جھوٹ ہے. چلے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں, سراسر جھوٹ ہے. مرد ہمیشہ عورتوں سے زیادہ ہوتے ہیں, یہ بھی ایک عجیب بات ہے. عورتیں زیادہ نہیں ہوتی, مرد زیادہ ہوتے ہیں پوری دنیا میں کنسسٹنٹلی, مسلمان ملکوں میں بھی, ہر جگہ پہ. اب آپ کو میں دکھاتا ہوں, یہ اسٹیٹسٹکس ہیں پوری دنیا کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں. ہر ایٹ پیدائش کے وقت ہر ایک عورت کے اوپر 1.07 مرد ہوتے ہیں, یعنی ایک عورت کے اوپر ایک مرد سے زیادہ ہوتا ہے یہ آبادی. اب یہ جو نمبر ہے یہ دیکھیں یہ کنسسٹنٹ رہتا ہے تقریباً ساری عمر. صرف 55 سال کے بعد عورتوں کا نمبر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, مردوں کا گرنے لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ چھوٹی عمر میں وہ زیادہ لمبی عمر نہیں رہتے. عورتیں ان کا ان کو پرابلمز اتنی دیتی ہیں کہ ہائے فیس نہیں آئی منڈے دی, تیرا بیاہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, تو بیچارے ٹینشنوں میں مرد مارے جاتے ہیں. تو مرد جو ہوتے ہیں تھوڑی جلدی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو صرف 55 سال کی بعد, اور اس میں بھی 60 سال کے بعد زیادہ ہوتا ہے. اس کا اگر بریک ڈاؤن اگر 60 سے ہوتا نا, 60 to 70, تب آپ نے دیکھنا تھا کہ 60 سال کے بعد, تو اس وقت تو لوگوں کی شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بچے پیدا کرنے کی خواہش ہی نہیں ہوتی, انلیس کہ آپ کو ٹھرکی بابا ہے. تو صرف عورتوں کی تعداد تب بڑھتی ہے جب مرد 60 سال سے 55 سال سے زیادہ ہو جاتے ہیں, تب وہ مرنا شروع ہوتے ہیں. ورنہ ہمیشہ مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے. صرف یہ کچھ کنٹریز ایسے ہیں, یہ 2 کنٹریز ایسے ہیں, نارو اور قزاقستان, جہاں پہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے ایٹ برتھ. صرف 2 ملک ہیں, باقی شروع سے ہی آپ دیکھ لیں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی. تو یہ حدیث بھی, یہ پیشن گوئی بھی غلط ہو گئی, اس طرح کی باتیں. اور اسی کا اکثر لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ 4 شادیاں اس لیے دی گئی ہیں. ذاکر نائک کی جو بونگی تھی وہ اس لیے دی تھی. ذاکر نائک یہ کہہ رہا تھا عورتیں پبلک پراپرٹی بن جائیں گی اگر ان کے ساتھ شادی نہیں ہوگی کیونکہ عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں. جھوٹا آدمی ذاکر نالائق, ٹکا کے جھوٹ بولتا ہے. اس کے چاول حوالی جو ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے تالیاں مار رہے ہوتے ہیں. عورتیں مردوں سے کم ہیں, مرد زیادہ ہیں. 55 سال کے بعد ہی مردوں کی تعداد کم ہوتی ہے. اچھا جی چلیں, بہت باتیں کر لی یار, 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ 45 منٹ. آج تو میں مولوی بن گیا ہوں. مولویوں کی طرح میں نے خطبہ دے دیا اکیلا بیٹھ کے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.